جن کا ذکر آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون اور روح کی غذا۔ اس کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہاری لیے نور، اور جس نے درود پڑھا اسے قرب ملی۔ شاعر کہتا ہے کہ درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، خدا کی قسم یہ خدا چاہتا۔ قبر میں دید ہوگی انشاءاللہ، قبر میں دید ہوگی، خیر الانام کی عادت بنا رہا ہوں درود و سلام، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام۔ بغداد کا شہر ہے، ایک بہت بڑی خانقاہ ہے، اور اس میں کون رہتے ہیں؟ ابو بکر مجاہد۔ بہت سارے شاگرد ہیں، بہت سارے مریدین ہیں، درس بھی دیتے ہیں، طریقت بھی سکھاتے ہیں، معرفت کے جام بھی پلاتے ہیں۔ اور ایک بات تھی کہ اسی بغداد میں ایک اور ہستی بھی رہتی جن کا نام تھا ابو بکر شبلی۔ وہ ابو بکر مجاہد، یہ ابو بکر شبلی۔ ابو بکر شبلی دیوانہ ٹائپ، مستانہ ٹائپ، کپڑے میلے، بال بکھرے ہوئے، اپنی مستی میں مگن۔ حضرت ابو بکر مجاہد مریدوں کو کہتے ہیں کہ اس ابو بکر شبلی سے دور رہا کرو، یہ تو دیوانہ سا ہے، یہ تو پاگل سا لگتا ہے، یہ تو میلے کپڑے پہنتا ہے، اس سے دور رہا کرو۔ مریدین دور رہتے، لوگ آپ کو کنکر مارتے، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ ابو بکر مجاہد نے محفل لگائی ہوئی ہے، اتنے میں ابو بکر شبلی اس محفل میں آئے۔ ابو بکر مجاہد کھڑے ہوئے، سینے سے لگایا، ماتھا چوما اور قریب بٹھا دیا۔ مریدین کہتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے، ہمیں تو روکتے ہیں اور خود ماتھا چومتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، قریب بٹھاتے ہیں، ہمیں روکتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تھوڑی دیر ابو بکر شبلی بیٹھے اور پھر رخصت ہو گئے۔ اب اعتراض ہونے لگا، حضور یہ کیا، ہمیں روکتے ہیں، خود انہیں اپنا قرب دیتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، پچھلی رات میں خواب کے عالم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کچہری میں حاضر، صحابہ کا مجمع لگا ہوا تھا، ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹتے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ جس وقت خدمت میں ان کی ابو بکر، عمر، عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے انوار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ صحابہ کا مجمع ہے، اور یا اللہ کی لائن لگی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس لائن میں ابو بکر شبلی بھی موجود۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر شبلی کو بلایا، سینے سے لگایا، ماتھا چوما، قریب بٹھایا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ماجرا ہے
ہم تو اسے دیوانہ کہتے ہیں، ہم تو اسے پاگل سمجھتے ہیں، ہم تو اس کو پروانہ کہتے ہیں، لوگ اس کے قریب نہیں جاتے، لیکن آپ نے اس کو قرب عطا کیا، آپ نے اپنے قریب بٹھایا، اس کا ماتھا چوما اور علم نشرح والے سینے کے ساتھ لگایا، اتنا قرب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لوگ مبارک کو چومنے شروع اور پھول چھڑے۔ ترتیب کیا تھی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو بکر مجاہد سن، لوگ تو اسے دیوانہ سمجھتے ہیں لیکن یہ میرے قریب رہتا ہے۔ قریب کیوں رہتا ہے؟ کہ اس کا ایک عمل ہے جو مجھے پسند آ گیا، جس کی وجہ سے میں نے اس کو اپنا قرب عطا کیا۔ ابو بکر مجاہد کہتے ہیں یا رسول اللہ کون سا عمل ہے، ہمیں بھی بتائیے تاکہ ہمیں بھی قرب مل جائے، ہمیں بھی آپ کی صحبت نصیب ہو جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو ابو بکر شبلی ہے نا، یہ جب نماز پڑھتا ہے، جب نماز سے فارغ ہو جاتا ہے تو پھر مجھ پر 3 دفعہ درود پڑھتا ہے۔ اور درود کیسے پڑھتا ہے؟ صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ، صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ، صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ پھر میری شان میں جو آیت نازل ہوئی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، پھر یہ اس آیت کی تلاوت کرتا ہے، اس کے بعد پھر مجھ پر درود پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ اس کا یہی عمل مجھے اتنا پسند آیا کہ میں نے اس کو اپنا قرب عطا کر دیا۔ تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ نبی کا قرب مل جائے۔ جیسے ابو بکر شبلی کو یہ آیت پڑھنے اور درود پڑھنے سے اگر قرب مل سکتا ہے تو پھر ہم اگر یاد کر لیں، ہم اس وظیفے کو اپنا ورد بنا لیں، روزانہ ہر نماز کے بعد یہ ورد شروع کر دیں تو انشاءاللہ ہمیں بھی قرب مصطفیٰ ملے۔ اور صحیح بات ہے کوئی ایسا وقت مقرر کرے کہ اس میں ہم صرف اور صرف درود پڑھیں، تنہائی کا عالم، مصلی بچھا ہوا ہو، سب گھر والے سوئے ہوئے ہو، خوشبو لگائی ہوئی ہو، منہ میں لاچی ہو، تسبیح ہاتھ میں ہو، تصور گنبد خضرا ہو، تصور سنہری جالیوں کا ہو، اس طرح آنکھیں بند کر کے درود پڑھے، پھر دیکھیں کہ کیسے چاچی نصیب، پھر دیکھیں کہ کیسے مزہ آتا ہے۔ کوئی ایسا وقت نکالو، درود تو ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، لیکن کوئی ایسا وقت ہو جب اس طرح آپ درود پڑھیں گے نا، وقت نکال کر، خوشبو لگا کر، تصور باندھ کر، پھر اس کے پڑھنے کا مزہ بھی ہو رہا ہے، اس کی روحانیت بھی اور قسم کی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ٹائم بنائے کیونکہ ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد تعویذ ہر بلا ہے، صلی علی محمد جو درد لا دوا ہو اسے کھول کر پلا دو، کیا نقصہ شفا ہے، صلی علی محمد جانے بھی دو ارم کو، جانے بھی دو ارم کو، رضوان نہ روکو ہم کو، رضوان کہتے ہیں جنت کے پہرے دار، جانے بھی دو ارم کو، رضوان نہ روکو ہم کو، کیونکہ ہم نے دل پہ لکھ لیا ہے صلی علی محمد، صلی علی محمد، صلی علی محمد، کہ دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آ رہا ہے، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آ رہا ہے۔ اس طرح ہونا تنہائی